اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ منافقین کے فضائل، مضامین اور اس کا تعارف پیش کریں گے۔ سورہ منافقون مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع 11 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں منافقوں کی صفات بیان کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے متعلق ان کا موقف ذکر کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ منافقون کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں منافقوں کے نفاق کو ظاہر کیا گیا اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ منافق جھوٹ بولتے اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ 1، اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ منافق اپنے دلی عقیدے میں ضرور جھوٹے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور زبان سے ایمان لانے اور دل سے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ 2، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ منافق لوگ تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو۔ 3، یہ بتایا گیا کہ منافقوں کا یہ گمان باطل ہے کہ وہ مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمانوں اور ان کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے نکال دیں گے۔ 4، اس سورت کے آخر میں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنے میں مصروف رہیں، اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں اور اس میں دیر نہ کریں، کیونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ سورہ منافقون کی اپنے سے ماقبل سورہ جمعہ کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ جمعہ میں مسلمانوں کا ذکر کیا گیا اور اس سورت میں ان کی ضد یعنی منافقوں کا ذکر کیا گیا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ جمعہ میں یہودیوں کا ذکر کیا گیا جو کہ زبان اور دل دونوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اور سورہ منافقون میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو زبان سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے اور دل سے اس کے منکر تھے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔